इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और उनके तर्जुमान अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल अली साहब आपसे यही होगा कि खबर आई है और ज़ाहिर बात है आप लोगों की जानिब से, बुशरा बीबी की जानिब से बाकायदा तौर पे दरख्वास्त जमा करवाई गई है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और शायद खदशा इस बात का है आप लोगों के उन्हें जहर दिया जा सकता है। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी तफसीलात बताएंगे, ये क्या डिटेल्स हैं, कहाँ से आपके पास ये खबर आई है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, हमारे वकला भी इसके बारे में कंसर्न हैं और बुशरा बीबी की तरफ से दरख्वास्त भी है। एग्जैक्टली मुझे ये इंफॉर्मेशन तो बुशरा बीबी की साइड से नहीं है, लेकिन बहरहाल कंसर्न हमारे अब से मंसूर भाई नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं, जब से खान साहब गिरफ्तार हुए, बल्कि अभी का नहीं, 9 मई को भी जब गिरफ्तार हुए थे। और आपको नहीं याद होगा, लेकिन मेरी अपनी गिरफ्तारी 11 मई को हुई थी। हालांकि मैं किसी एहतजाज में उस दिन था तो नहीं, लेकिन 11 मई को खान साहब की जब बेल थी या जमानत थी, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने अपनी तरफ से भी ये खदशात का इजहार किया था कि हम कंसर्न हैं, और कंसर्न आपको होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात से हमारा सामना है कि खान साहब की उनकी मेडिकेशन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, तो एक कंसर्न हमारी है। और मेरे ख्याल में मंसूर साहब, अगर इजाजत मिल जाए खान साहब को घर के खाने की, जो माजी में मियाँ साहब या मरियम बीबी या सब लोगों को मिलती रही हैं, इजाजतें हमजा शहबाज साहब वगैरह सारे मिलते रहे हैं, तो हमारी कंसर्न है कि घर की खुराक हम समझते हैं ज्यादा महफूज होगी। मैं अली साहब, नो ऑफेंस, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई बात होती है तो जाहिर बात है घर का खाना अगर आता भी है तो वो डायरेक्टली आप लोग खुद तो नहीं खिलाएंगे, वो तो सिर्फ खान साहब तक डिलीवरी होगा ना, तो ये खदशात तो फिर भी वैसे रह सकते हैं चाहे घर से खाना आए या वहीं से सर्व किया जाए। नो ऑफेंस। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, कहीं ना कहीं आपको सिस्टम पे ट्रस्ट करना होता है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी मिसाल आपको दूंगा, मर्दान जेल में जब था, क्योंकि पेशावर में तो शायद इतना पॉसिबल नहीं था, अडियाला में भी, लेकिन मर्दान चूंकि होम टाउन है, तो वहाँ कभी यार दोस्त या घर से खाना आ जाता था तो वो फिर डिलीवर हो जाता था जेल इंतजामिया को, तो फिर डिलीवरी से लेके हमारे लाने तक का जो है वो जेल के काम ही लाते थे। तो वो तो एक लेवल पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो आप करते हैं, लेकिन ये है कि अगर खाना आपका घर का हो तो कम से कम इस साइड से आप सेफ होते हैं कि भाई पकने के दौरान इट वुड बी सेफ, लेकिन जाहिर है रिस्क तो हमेशा रहता है। लेकिन मुझे ये जो खदशात हैं, ये आपको जाहिर बात है देयर मस्ट बी अ कल्प्रिट ना, कोई ऐसा शख्स होगा, कोई या कोई ग्रुप ऐसा होगा जिसके ऊपर आपको शक है कि ये खान साहब को जो है वो जहर दे सकते हैं। किसकी तरफ शक है आपका? मतलब कोई तो इसकी बेसिस होंगी ना इस सारे मामले की। ये इस पे तो मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, किसी बुनियादी किसी सबूत वगैरह के बगैर, नामुनासिब होगा, लेकिन माजी करीब में मंसूर साहब आपने देखा कि साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब पे जिस तरह एक अटैक हुआ लॉन्ग मार्च के दौरान, और अल्लाह ताला ने उन पे करम किया और उनकी जिंदगी बची, तो मेरे ख्याल में जिस तरह के हालात हैं भी, तो एहतियात करनी चाहिए। किसी का नाम लेके वैसी ना, मैं चाहता हूँ कि किसी को बदनाम करें या वैसी जो है चहमगोइयां फैलाएं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर इजाजत मिल जाए खान साहब को घर के खाने की, तो इससे मेरे ख्याल में कोई रियासत को, कोई मुल्क के इंतजाम को कोई नुकसान तो उससे नहीं होगा। रियासत की आपने अली साहब बात की, तो मैं ज़रा थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करना चाहूँगा। मैं आपकी एक इंटरव्यू का क्लिप देख रहा था और वो अभी हमने चलाया भी आपको, आपके ज्वाइन करने से पहले आपने फरमाया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो बैकडोर कोई कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह मामला को रिजॉल्व किया जाए। पहले तो मुझे जरा इसकी कंफर्मेशन कर दीजिए, ऐसा ही है? देखिए मंसूर साहब, पहली तो बात यह है कि क्योंकि आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपका लीडर सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान का, और उम्मत मुस्लिम में उसका एक बड़ा मकाम है, तो जाहिर है खान साहब के साथ अगर इस तरह का वाकया है कि इस वक्त वो एक बहुत ही संगीन किस्म के केसेस उन पे बनाए गए हैं, तो उसमें राब्ता तो उनसे होगा। ये अब जेल में उनसे क्या राब्ता हुआ है उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन नहीं होती मैं उस पर कभी नहीं, राब्ता आप ये कह रहे हैं कि जेल में उनसे राब्ता हुआ है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हुआ है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा। लेकिन बाहर जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस से हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने कुछ मुलाकातें की हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप है,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو محمد علی دورانی صاحب بھی کچھ ایکٹیویٹی انہوں نے کی. جو بھی کوئی شخص بیچ کے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم تو اس کو جو ہے اپریشیٹ کریں گے. ظاہر ہے فیصلہ ہم سوچ بچار کے ساتھ کور کمیٹی کی اجازت اور خان صاحب کی تصدیق کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر کوئی بات کرتے ہیں اس معاملات کو ٹھیک کرنے کی ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. لیکن اس میں یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح کے معاملات کا سامنا جناب عمران خان صاحب کو ہے, میرے خیال میں پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی شاید ایسا نہ ہو جو یہ مانے گا کہ یہ سارے پیورلی لیگل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص جو چند مہینے پہلے وزیر اعظم تھا اور کرسی سے اترنے کے بعد اس پہ 250 کیسز بن گئے, اچانک اس نے ایسا کیا کر دیا. تو بلکہ اگر کوئی 9 مئی کی بات کرتا ہے تو 9 مئی سے پہلے بھی بے شمار کیسز خان صاحب پہ بن چکے تھے. تو یہ سارے ظاہر ہے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہیں, اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے, کیونکہ عدالتوں میں تو ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن علی صاحب جب دو لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فرسٹ آف آل لیٹ می اپریشیٹ, کیونکہ یہ اچھی بات ہے کہ معاملات کو ریزالو کرنے کی اگر آپ کی کوشش ہے, یہ بڑی پازیٹیو بات ہے, یہ ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو, اداروں کو مل کے اکٹھے چلنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے اس انٹرویو کے اندر یہ بات بھی کہی کہ ہاں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اداروں سے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. فرسٹ آف آل کمنگ ٹو یو, کیا سمجھتے ہیں آپ کی جانب سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں منصور صاحب پولیٹیکل فورسز کو زیادہ ایک ڈائلاگ میں جانا چاہیے, اور چاہے آپ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, کچھ معاملات پہ آپ کو بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اگر ہم اب بھی بیٹھ کے نکال لیتے یا نکال لیں, اور یہ صرف دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی, تو صرف تحریک انصاف کے چانے سے نہیں ہوگا. تمام پولیٹیکل فورسز, دیکھیں منصور صاحب آپ سب لوگوں سے آپ کا رابطہ ہے, اور مجھے یہ کہنے دیجیے, کیونکہ یہ خان صاحب ہیں, یہ تو خان صاحب ہیں جو منع کرتے رہے سر, یہ تو خان صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ میں بات نہیں کروں گا چاہے جو مرضی ہو جائے. ایک نقطہ منصور صاحب میرا دے لیں, دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں, دیکھیے کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف تحریک انصاف سے نہیں ہوگا. کل ہی میرے خیال میں میری نظروں سے گزرا, اور شاید یہ بیان صحیح بھی ہوگا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاید یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کو باہر کریں یا ختم کریں یا ان کو نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. اب ایک جماعت جو 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت ہے, جو واحد قومی جماعت رہ گئی ہے, واحد قومی جماعت, میں تو اس سوچ کا حامی ہوں جس جماعت کے پاس ایک بھی قومی اسمبلی تو چھوڑیں, صوبائی بھی اسمبلی کی کسی بھی صوبے کی ایک سیٹ ہے, اس کو آپ کارنر نہیں کر سکتے. تو یہ جو سوچ ہے, آپ مجھے بتائیں یہ سوچ کیا پاکستان کو آگے لے جانے والی سوچ ہے؟ یہ سوچ کہاں سے شروع ہوئی؟ That's my question علی صاحب, یہ سوچ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ خان صاحب کی سوچ تھی. اگر آپ اگلے پہ پتھر پھینکیں گے تو وہاں سے پھول تو نہیں آئے گا نا. سوری, I would beg to disagree. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, ہم نے کبھی بھی کسی کو نہ یہودی کہا, خدا نخواستہ معاذ اللہ, نہ ہم نے کبھی کسی کو یہ کہا. میں سنجیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں ان کی نہیں کر رہا جو ان گائیڈڈ میزائلز ہوں, لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ترین قیادت کی بات کر رہا ہوں. ہم نے کبھی کسی کو ہندوستان کے ایجنٹ نہیں کہا. ہاں پالیسیز پہ ہم نے کرٹیسزم کیا ہوگا, لیکن پالیسی ہماری نہیں رہی. ہم کسی کو یہ کہیں کہ یار یہ غدار ہے, اس کو تو پھانسی چڑھاؤ, یا یہ تو یہودی ایجنٹ ہے, یا اس کو تو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ بات کی ہے, احتساب کی بات ہم نے کی ہے, برملا کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرٹ کی بات ہم کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی سیاست میں اگر کسی کو آپ نے آؤٹ کرنا ہے تو اس کو آپ عوام کی ذریعے آؤٹ کریں. عوام آئے, وہ ووٹ ڈالے, اگر ان کو عمران خان علی محمد پسند نہیں ہے, تحریک انصاف آؤٹ کر دے. لیکن منصور کو اجازت نہیں ہے, علی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی تیسرے زید بکر عمر کو مائنس کرے. یہ مائنس پلس والی جو گیم ہے نا, یہ اس سے ایک دفعہ 71 میں ہمیں بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے. یہ ملک مزید کسی نقصان کا متحمل نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ کے بات کریں. ایک اور علی صاحب ایک منٹ, تحریک انصاف جب ڈائلاگ کی بات کرتی ہے, منصور صاحب پلیز دیکھیں, تحریک انصاف جب ڈائلاگ کی بات کرتی ہے, ایز اے ترجمان جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں کوئی بیک نہیں مانگ رہا ڈائلاگ کی, میں کوئی کسی سے کوئی ڈیل اب نہیں مانگ رہے. دیکھیں ایک جماعت ہے جس کے پیچھے 2.25 کروڑ ووٹ ہے, 60-65-70% نوجوان جو ہے, جتنا پولیٹی میں نوجوان ہے اس میں 60-65% اس کے پیچھے کھڑا ہے. آپ کو بات کرنی پڑے گی یار, آپ کو میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں علی صاحب, یہ تو میری آپ کی ڈسکشن سے پہلے میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں. لیکن آپ ذرا خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھیے نا, جب وہ پرائم منسٹر تھے
اور ایک بہت امپورٹنٹ ایسی میٹنگ ہوا کرتی تھی میں، اور اف یو وانٹ می آئی کین اسٹارٹ کوٹنگ یو ایگزیکٹ ڈیٹس آلسو، جب وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ میٹنگز ہوا کرتی تھی تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ بیٹھ کے اپوزیشن کے لوگوں کو بیٹھ کے وہاں پہ بریفنگز دیا کرتے تھے، اور پرائم منسٹر شرکت تک نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ ہوا ایسا کہ نہیں ہوا؟ آپ مجھے بتائیے، یہ دس از آن ریکارڈ، یہ ہو چکا ہے، اور خان صاحب کہتے تھے میں نے نہیں بیٹھنا۔ آج آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ نہیں، یہ غلط طریقہ کار تھا، یا تو خان صاحب کو گائیڈ غلط کیا جا رہا تھا یا خان صاحب خود غلط اب میں عرض کروں منصور صاحب، مجھے اب تھوڑا سا جان کی مانتا ہوں تو میں عرض کروں کہ میں تو پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک آدمی ہے جو 22 سال کی جدوجہد کے بعد آ کے وہ عوام کی طاقت سے پاپولر موومنٹ کے ذریعے، پاکستان میں اگر کسی نے پاپولر موومنٹ کے ذریعے اقتدار پہ پہنچے تو یا بھٹو صاحب تھے 70s میں، یا خان صاحب ہیں ابھی، ہاں بے نظیر صاحبہ تھی لیکن شی روڈ، وہ ان کو ایک سمپتھی فیکٹر تھا اور اپنے والد محترم کے اس پہ وہ چلی تھی۔ خان صاحب نے ایک پاپولر، اب جب ہم آئے، آپ نے بھی وہ کور کیا ہوگا، میں تو ادھر موجود تھا، خان صاحب کے 2 سیٹ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی جو الیکٹڈ وزیر اعظم ہے، جو آیا ہے، جو ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے، پہلے دن آپ نے اپنے الیکٹڈ وزیر اعظم کو بولنے نہیں دیا، پہلے دن آپ نے اس پہ حلہ بول دیا، پہلے دن آپ نے اس کو سلیکٹڈ کہہ دیا، آپ نے تو پہلے دن ہی اس کو لڑائی پہ مجبور کر دیا۔ یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے، it's a routine thing, you know it's a routine thing، یہ ایک عام سی بات ہے نا، it's not a routine thing، it is a routine it's not thing، a routine thing، یہ نیم کالنگ ہوتی ہے اسمبلیز کے اندر، اس میں اتنی کون سی ایگو ہرٹ ہو گئی؟ دیکھیں یہ ایگو کی بات نہیں، آپ کی جمہوری کریڈینشلز ہیں، ہم تو نئے تھے نا، ہم تو نہ سمجھ تھے، ہم تو نوجوان تھے، ہم تو جذباتی تھے، ہم تو پہلی بار 2014 کے دھرنے میں علی صاحب 2014 کے دھرنے میں مہینے کے بعد 2014 کے دھرنے میں یہ تو بڑے تجربہ You want me to quote you? You want me to quote Imran Khan? نہیں سر، ایک منٹ ٹھہرے نا سر، 2014 کے دھرنے میں let me quote Imran Khan صاحب، let me 2018 پہ علی صاحب مجھے کوٹ کرنے دینا، مجھے اس طرح نہیں۔ 2013 کو ایک منٹ 2013 کو میاں نواز شریف صاحب، سنیں آپ صرف آدھا منٹ، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں 2013 جی، ہمارے ساتھ دھاندلی ہو چکی ہے، ہم نے کوئی دھینگا مشتی نہیں کی، میاں صاحب وزیر اعظم بنے، سنیں میاں صاحب وزیر اعظم بنے، باقی تو چھوڑیں، یہ آپ کا بھائی جا کے ہاتھ ملا، مبارکباد دی میاں صاحب کو، ہماری طرف سے کوئی دھینگا مشتی نہیں، کوئی نہیں، ہم نے صرف عدالت میں پٹیشن ڈالی۔ ایک طرف یہ نئے لوگ ہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ نہ سمجھ ہیں، لیکن یہ مبارکباد دے رہے ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، اور دوسری طرف وہ آدمی جو وزیر اعظم بنا عمران خان، اس پہ سارے پل پڑے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پسند نہیں، کیونکہ وہ احتساب کی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی صاحب آپ نے بھی تو یہی سب کچھ کیا ہوا ہے نا، یہ مت کہیے نا، دیکھیں آپ لوگوں کا، دیکھیں سر آپ ہو گیا نا، غلط تھا کیا ہم نے 2014 نہیں، یا پھر ایکسپٹ کریں علی صاحب، یا پھر ایکسپٹ کریں 2014 کا دھرنا غلط تھا، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اگینسٹ غلط تھا، آپ لوگوں نے اس وقت غلط کہا ان کو ہم پھانسی چڑھا دیں گے، دیکھو ان کی شلواریں گیلی ہو چکے ہیں، I'm so sorry to use this word on national television، لیکن یہ کہا گیا، آپ لوگوں کے اسٹیٹ سے کہا گیا یہ سب کچھ۔ منصور صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں جی، اور اگر میں کچھ بھی نہ کہوں اور میں خدا نہ کرے کہ مجھے کوئی اتنی ہمت دے، لیکن میں کسی ذہنی خلفشار کا شکار ہو کہ آپ کو یہودی یا یہودی ایجنٹ کہہ دوں، آپ برداشت کر پائیں گے؟ غلط ہے یہ۔ تو اس کے لیے میں نے جو ایک بات کی ہے، میں نے جو ایک تجویز دی ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ جو سیاسی قوتیں ہیں، یہ جو سیاسی رہنما ہیں، ہم نے کوئی ایک دوسرے کے بندے تو نہیں مارے نا، ہم نے ایک دوسرے کی کوئی زمین دبائی ہے؟ پاکستان کے لیے آپ بیٹھے اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے پیپل پارٹی کا ایجنڈا The problem is علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، the point is کہ آپ لوگ کیا اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ایک فارمر آرمی چیف کو کیا الفاظ کہے آپ لوگوں نے؟ جنرل باجوہ کو کیا کہا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں یار، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جی ایک آدمی ہے، میں نے کل اس پہ بات کی، پرسوں رات کی تھی، ایک آدمی ہے جس نے احتساب کی بات کی، جس نے انصاف کی بات کی، جس نے میرٹ کی بات کی، جس نے حب رسول میں جا کے وہاں امریکہ میں آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح پوری دنیا سے انگیج کیا ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس نے بڑی طاقتوں کے اور اس سے غلطیاں بھی ہوئی، اور اس سے غلطیاں بھی ہوئی، انسان ہے، اس سے ہو گئی ہوں گی، لیکن میرا نقطہ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ علی صاحب علی بھائی آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس وقت، جملہ پورا کرنے دیں، مجھے یہ جملہ پورا کرنے دیں کہ آپ مجھے جس سائٹ پہ ریلیجس سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں میں اس پہ آلریڈی بات کہہ چکا ہوں۔ سٹیٹس کو آج ساری میں آپ کو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، آج ساری سٹیٹس کو جو ہے
وہ مل کے اس ایک آدمی کو جو احتساب کی بات کرتا ہے، وہ سارے جنہوں نے 40 سال سے آپ کے اور میرے آنکھوں کے خواب چرائے ہیں، وہ سارے پوتر، وہ سارے پاک صاف، وہ دودھ سے دھلے، اور وہ ایک آدمی سب گناہوں کا منبع بن کے اب جیل میں بیٹھا ہے. یہ نہیں کہ یہ تو وہی ہو گیا کہ جو سچ کی بات کرے اس کو پتھر مارو، اس کو کنکر مارو، اس کو سائڈ پہ کرو. یہ اس کرپٹ معاشرے میں، مافیا زدہ سڑے ہوئے نظام میں یہ انصاف کی بات کرتا ہے، احتساب کی بات کرتا ہے. اس کو تو پہلے بار علی صاحب یہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا. ریٹوریکل گفتگو ہے. نہیں کریں گے اس طرح تو نہیں کلیئر اٹ نا علی صاحب, لیٹس کلیئر اٹ. اس وقت چلیں میں کھل کے بات کرتا ہوں. میرے خیال میں شاید اتنا کھل کے آپ سے کسی نے سوال نہ کیا ہوگا. The establishment is listening to you right now. The establishment is listening to you right now. I'm going to ask you 3 or 4 questions. 3-4 سوال کروں گا, مجھے اسٹریٹ فارورڈ جواب دے دیجیے گا تاکہ آپ کا میسج جائے اس ٹیلی ویژن اسکرین کے تھرو, ڈائریکٹ آپ کا میسج جائے. کیا جنرل باجوہ میر جعفر تھا؟ دیکھیں منصور صاحب, آپ اس طرح کسی کے ساتھ نام نہیں جوڑ سکتے. عمران خان صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے, انہوں نے تاریخی مثال دی ہے, انہوں نے کسی کو اس طرح سے کوئی غدار نہیں کہا. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے نا. خان صاحب نے کبھی کہا ہے, اب آپ میرے منہ کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. تو یہ تو خان صاحب کو سمجھائے نا سر, یہ مجھے نہیں سمجھائیں, یہ خان صاحب کو سمجھاتے ہیں. میں کیوں سمجھاؤں؟ وہ آپ کو سمجھا چکے ہیں, آپ سمجھنا نہیں چاہتے. جب اس آدمی نے یہ کہہ دیا کہ فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, اور میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے, اس کے بعد بھی اس کو اپنے اس ملک میں اپنی ایمانداری اور سرٹیفکیٹ. علی صاحب پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیٹ می کلیئر ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ڈائریکٹ جواب دے دیا, لوگوں کو آپ کا میسج مل گیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ کا میسج مل چکا ہوگا. مائی نیکسٹ کوسچن, کیا آپ لوگوں کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے گرائی تھی؟ دیکھیں منصور صاحب, اس وقت کے جو حالات تھے, سائفر جو آیا, سائفر کی جو صورتحال تھی, اس پہ جو 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کی بات ہوئی, اور باقاعدہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ بتائیے, کیا گیا, صرف اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ بتائیے, مجھے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پتہ کرنا ہے سر. اس وقت کے جو حالات تھے, وہ حالات ایسے بن گئے تھے, کہ وہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے, آخر کیا ہو گیا کہ رات کے 12 بجے سارے چلے گئے؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہو گیا؟ گرائی نا, چلے ٹھیک ہے, میں آپ کا ورژن لینے کے لیے تیار ہوں سر, آپ مجھے کہہ دیجیے. نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ پوچھ رہا ہوں کہ رات کے 12 بجے کیا ہو گیا تھا؟ سر میں تو آپ سے رہنمائی لے رہا ہوں. عمران خان صاحب ایک رات میں برے ہو گئے سر, یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا, میں تو مجھے کہہ دیجیے ہاں گرائی, میں آپ کے ورژن کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, کہہ دیں ہاں گرائی. دیکھیں ان سارے حالات کو آپ کو دیکھنا ہوگا, کہ ایسا کیا ہوا اچانک جناب سندھ ہاؤس میں سب کے ضمیر جاگ گئے, زرداری صاحب نے کیا نا پھر, میں ہمارے سارے ایم این اے صاحبان جو ہے وہاں پہ سر, میں آپ کے ساتھ علی صاحب چلنے کے لیے تیار ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. قابلی جائزہ لیں وہ حالات کو, آپ دیکھیں جس نے بھی کیا. سر میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کی انگلی پکڑتا ہوں, لے کے چلیں مجھے, کہہ دیں ہاں جی اسٹیبلشمنٹ نے کیا. کسی نے زمین تو نہیں دبائی تھی. دیکھیں عمران خان صاحب کی امریکز نے یا کسی بھی طاقت نے زمین تو نہیں دبائی تھی. ایبسولوٹلی ناٹ. جب کہا تو آپ کے لیے کہا نا منصور صاحب. سر میں کہہ رہا ہوں, میں نے کب کہا علی صاحب, میں تو آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں, کہ میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں, کیا یہ غلطی تھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا یہ غلطی تھی یا صحیح تھا؟ اسی لیے تو میرے بھائی اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آئے بیٹھیں صدر مملکت کے نیچے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں تمام سیاسی قوتیں, اسٹیبلشمنٹ, خان صاحب کو بھی لائیں. دیکھیں خان صاحب کو دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, جو آدمی اس سسٹم کے خلاف اٹھا, آپ کے میرے بچوں کے حق کے لیے اٹھا, اس کو پکڑ کے ہم نے جیل میں بند کر دیا. میں اس پہ تو آ ہی نہیں رہا, آپ بھی سچ بولیں علی صاحب, میں اس پہ تو آ ہی نہیں رہا, میں تو اسٹریٹ فارورڈ پوچھ رہا ہوں, آپ کی حکومت کس نے گرائی؟ آپ کی حکومت امریکہ نے گرائی. چلے امریکہ نے گرائی, مجھے صرف یہ بتا دینا علی صاحب, امریکہ نے گرائی. یہی ہوگا, اس کو جیل میں ڈالیں گے. علی صاحب آپ کی حکومت امریکہ نے گرائی. کتنے عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں گے؟ سر میں پوچھ رہا ہوں, آپ کی حکومت کیا امریکہ نے گرائی؟ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کیا ہوتی ہے سر؟ گرائی نا, کہہ دیں اتنے کرتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ علی بھائی اتنے کہہ دیں گرائی, کہہ دیں ہاں گرائی. 100 بار کہہ چکے ہیں. ارے گرائی نا, امریکہ نے گرائی ہے. ان کا اس میں بڑا رول تھا. اور امریکہ کے ساتھ جنرل باجوہ ملے ہوئے تھے. اس میں بڑا رول تھا. امریکہ کے ساتھ جنرل باجوہ ملے ہوئے تھے, اکارڈنگ ٹو خان صاحب کہہ چکے ہیں یہ بات. دیکھیں وہ خان صاحب کا بیان چلا کے دکھا دیں. نہیں کہا ہے یا نہیں کہا؟ دیکھیں امریکنز کی انٹرفیئرنس تھی, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس تھی, اور اس پہ میں نہیں کہتا. آپ کے ملک کی, ہمارے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہتی ہے کہ
इंटरफेरेंस। आप मुझे बताएं ये इंटरफेरेंस ऐसी तो नहीं है ना कि कोई अली मोहम्मद जाके मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं भाई। का दरवाजा खटखटा अली साहब मैं आपसे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड यस नो क्वेश्चंस कर रहा हूं, इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। करती है, देखिए जब सुपर पावर इंटरफेरेंस करती है उससे रजीम चेंज होते हैं। सर मैं आपकी बात के साथ अली साहब चलने के लिए तैयार हूं। आप ये कोई आप सांप सीढ़ी का खेल तो नहीं खेल रहे कि यस और नो में जवाब दें। मैं आपको हालात बताऊंगा, मैं आपको उनके वाकयात बताऊंगा, आप मुझे बताएं अचानक ऐसे क्या हो गया। चले मैंने लास्ट क्वेश्चन, उन हालात में माय लास्ट क्वेश्चन अली साहब दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, शुरू हो गई, माय लास्ट क्वेश्चन, मुलाकातें शुरू हो गई, 12 बजे अदालतें खुल गई और इमरान खान साहब को चलता किया। अली साहब माय लास्ट क्वेश्चन, मैंने मरियम नवाज से भी ये सवाल किया था और उसके ऊपर 5 सेकंड की उनकी खामोशी थी। आई होप यू विल आंसर दिस, आई होप यू विल। मैंने उनसे कहा था कि अगर आप हुकूमत में आए तो बताइए जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करेंगे। आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, अगर आप कल को हुकूमत में आए तो जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करेंगे? जिसने आईन की खिलाफ वर्जी की है, चाहे कोई भी शख्स हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ, मूव ऑन, मुल्क को आगे लेके जाएं। 22 करोड़ आवाम यू वांट टू फॉरगेट जनरल बाजवा? मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल में, आप जनरल बाजवा को भुलाना चाहते हैं? इस वक्त इस मुल्क को आगे ले जाने की जरूरत है, मामलात को ठीक करने की जरूरत है। इमरान खान साहब भी बाहर आए, मियां साहब भी मुल्क में आए। आप जनरल बाजवा को बुलाना चाहते हैं या उनका कोर्ट मार्शल चाहते हैं या नहीं? करने दो। देखिए बाजवा साहब हो गए, कोई भी हो गए, जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है वो फेस करे, लेकिन जाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। क्या जनरल बाजवा ने आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की है? जाने की बात करते हैं अली साहब, क्या जनरल बाजवा ने की बात करने के? बाजवा साहब हो गए या मरहूम मुशर्रफ साहब हो गए या कोई भी ज़िया साहब हो गए, ये सारी चीजें जो हैं ये तारीख का हिस्सा है। अगर किसी ने कोई गलत किया है, मैं तो यही स्टेटेड पोजीशन है, आईन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुल्क इस वक्त मजीद लड़ाइयों का मुतहम्मिल नहीं है। इस मुल्क को आगे ले जाना है। आपके मेरे बच्चे रुल रहे हैं, इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस मुल्क का नौजवान जा रहा है, मईशत आपकी बैठ गई है, अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं और आप खुद उस पर रोज चीखते रहते हैं। इस महंगाई में गरीब आदमी का जीना दोभर है। मजीद लड़ाइयों का मुतहम्मिल नहीं है। अवाम के पास जाओ, इलेक्शन कराओ, फैसला कराओ, मुल्क को आगे लेके जाओ। ठीक है, तो आखिरी सिर्फ एक और वैसे ज़हन में एकदम सवाल आ गया, अगला इलेक्शन खान साहब के बगैर ही लड़ा जाएगा या आप ये डिमांड करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से कि जी खान साहब को रिहा किया जाए? खान साहब के बगैर इलेक्शन ऐसा ही है जैसे क्रिकेट मैच तो हो लेकिन ग्राउंड में पिच ना हो। अच्छा, बड़े लीडर को जब भी कॉर्नर करेंगे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, को नुकसान पहुंचेगा, माजी में पहुंचा है। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब।